برکت دینا چاہتا ہے اپنے کلام کے وسیلہ سے، اپنے خادم کے وسیلہ سے۔ اور ہم دعا کریں گے کہ آج خدا جو بھی گہری باتیں غیر مکاشف اپنے بندہ کے دل میں ڈالے وہ ہم پر ظاہر کرے۔ ہم خدا سے دعا کریں گے کہ آج ہمارے دل کی زمینوں کو زرخیز بنائے، تاکہ آج کے کلام کا جو بیج ہماری زندگیوں میں گرے وہ 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 گنا پھل رہے، اور ہماری زندگیوں سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، میں آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں، شکر گزار ہوں پیارے خداوند کے عبادت کے پہلے حصہ میں پیارے خداوند آپ نے ہماری بڑی رہنمائی کی۔ اب وقت ہے کہ پیارے خداوند ہم آپ کی آواز کو سنیں پیارے خداوند، آج کے کلام کو سنیں پیارے خداوند، جس کو آپ نے پیارے خداوند سب سے زیادہ عزت عظمت بخشی ہے پیارے خداوند۔ اور اے پیارے خداوند آج کا کلام جب ہم سنیں پیارے خداوند تو ہمارے دل پر چوٹ لگے پیارے خداوند، ہمیں سننے والے کان عطا کر پیارے خداوند، سمجھنے والا ذہن عطا کر پیارے خداوند، اور قبول کرنے والا دل عطا کر پیارے خداوند۔ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں پیارے خداوند۔ اے پیارے خداوند میں آپ کے خادم کو سر کی چاندی سے لے کر پاؤں کے تلوؤں تک آپ کے پاک لہو میں چھپاتا ہوں پیارے خداوند۔ آپ کا خادم پیارے خداوند اپنی طرف سے نہیں بلکہ پیارے خداوند آپ کی طرف سے بولے پیارے خداوند۔ آج کا کلام پیارے خداوند ہماری زندگی کے لیے باعث سے برکت ٹھہرے پیارے خداوند۔ ہم یہاں سے خالی ہاتھ نہ جائیں پیارے خداوند، بلکہ بہت ساری برکات کو حاصل کر کے یہاں سے جانے والے ہوں پیارے خداوند۔ بڑی برکت دینا، یہ سب کچھ مانگتے پاتے ہیں آپ کا پاک میٹھا جلالی فتح نام لے کر آمین۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں ہم خدا کے کلام کو ویلکم کہیں گے، اور اس کے ساتھ کلام کے خادم بھائی عزت سے درخواست میرے سامنے آئیں، آج کا کلام کو سب کے ساتھ شروع کریں۔ پلیز بیٹھ۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح ناصری میں میرے تمام بزرگوں کو، میرے تمام خدا کے خادم لوگوں کو اور میری تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت میں میرا بہت بہت سلام، اور تمام بچوں کو میرا بہت بہت پیار۔ سلام کے بعد میں دل و جان سے خداوند یسوع مسیح ناصری کا شکر گزار ہوں، جس نے مجھے آج تک زندوں کی زمین پر زندہ رکھا، اور آپ سب کے لیے بھی جن کو خداوند یسوع مسیح ناصری نے زندوں کی زمین پر رکھا، اور ایک نیا سال خداوند نے ہماری زندگی میں دیا، تاکہ اس نئے سال میں ہم خداوند کا شکر ادا کر سکیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکیں، اور جو ہم خداوند سے پچھلے سال میں نہیں حاصل کر سکے وہ بھی خداوند ہمیں اس سال میں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ میرے عزیزوں، خداوند کا پاک کلام شیطان کے لیے بسم کرنے والی آگ اور خود تمام بنی نوع انسان کے لیے راہ نجات ہے۔ کیا ہے جی؟ راہ نجات ہے۔ راہ نجات ان لوگوں کے لیے ہے جو خداوند کے پاک کلام کو پڑھتے، سنتے اور اس پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے بس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے، لیکن کلام مقدس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح بدن روح کے بغیر مردہ ہے اسی طرح ایمان بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ ایک بہت موٹا تازہ آدمی ہے، اس کے نتھنوں میں زندگی کا دم نہیں ہے تو وہ مردہ ہے۔ اسی طرح ہمارا ایمان بہت ہے، اگر ہمارا عمل نہیں ہے تو پھر بھی ہم کچھ نہیں ہیں۔ پریز گاڈ۔ میرے عزیزوں، ہم خداوند کے بہت مشکور ہیں کہ خداوند ہماری زندگی میں بار بار یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنی لائف کو دیکھیں، چیک کریں اور خدا کے کلام کے مطابق زندگی گزاریں۔ میں جناب محترم پاسٹر شہزاد صاحب کا اور باقی تمام خدا کے خادم لوگوں کا اور پوری کلیسیا کا دل و جان سے شکر گزار ہوں، اور خداوند یسوع مسیح ناصری کا خاص کر
جس نے مجھے پھر یہ موقع دیا کہ آج میں ویڈ آف گاڈ، خدا کا پاک کلام، خدا کے منہ کی باتیں اپنے لوگوں تک پہنچاؤں، تاکہ میرے لوگ اس روحانی خوراک سے سیر اور رسودہ ہو کر برکت پائیں اور کثرت کی برکت پائیں اور خدا ان کا شکر ادا کریں۔ آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم خدا کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے پڑھیں گے مقدس زبور کی کتاب، اس کا 127 زبور، اس کی پہلی 2 آیات۔ کلام مقدس میں سے مقدس زبور کی کتاب، اس کا 127 زبور، اس کی پہلی 2 آیات۔ کلیسیا میں سے جس کو خداوند کا پاک روح ہدایت کرے وہ کلام مقدس کی تلاوت کرے۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والوں کی محنت ابس ہے، اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا ابس ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا ابس ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ آمین۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ میرے عزیزو، مجھے 2 آیات میں سے چند الفاظ چاہیے تھے۔ میں چند الفاظوں پر آج خداوند کا پاک کلام آپ کے سامنے پیش کرے گا، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ خداوند کے پاک کلام کو قبول کریں گے اور خداوند کے پاک کلام سے برکت پائیں گے۔ آمین۔ آمین۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ مجھے کیا لفظ چاہیے تھا؟ محبوب چاہیے تھا۔ محبوب کا معنی ہے پیارا، پسندیدہ، خداوند کے دل کے قریب۔ آج ہم اپنے آپ کو چیک کریں گے، کیا معنی ہے جی؟ پیارا، پسندیدہ اور خدا کے دل کے قریب۔ آج میرا جو ٹاپک ہے، میرا مضمون ہے، وہ یہ ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ خداوند کا محبوب کون ہے۔ جی میرا ٹاپک کیا ہے؟ خداوند کا محبوب کون ہے؟ خداوند کا محبوب کون ہے؟ اس کا پیارا کون ہے؟ ہم تو خداوند کو کہتے ہیں خداوند ہمارا بہت پیارا ہے، خداوند کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں، لیکن آج یہ ہم دیکھیں گے کہ خداوند ہمیں پیارا کہتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پوائنٹ یہ ہے۔ تو میرے عزیزو، آج ہم دیکھیں گے کلام مقدس میں سے کہ خداوند کا پیارا کون ہے۔ پریز گاڈ۔ اور خداوند کا جو پیارا ہوتا ہے، پہلے یہ دیکھیں گے کہ خداوند اپنے پیارے کو کیا کچھ دینا چاہتا ہے، اور اس کے بعد یہ دیکھیں گے کہ ہم خداوند کا پیارا کیسے بن سکتے ہیں۔ 2 پوائنٹ ہیں۔ پہلے یہ دیکھنا ہے کہ خداوند ہمیں کیسا پیار کرتا ہے۔ جب ہمیں خداوند پیار کرتا ہے تو ہمیں کیا کچھ دیتا ہے۔ بائبل مقدس کی بہت سی نعمتیں ہیں، بہت سی برکتیں ہیں جو خداوند ہمیں دیتا ہے، لیکن ان میں سے چند ایک میں صرف بتاؤں گا کلام مقدس میں سے کہ کیا خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ خداوند کے زندہ اور مقدس جلالی پاک کلام میں سے میں ہی پڑھوں گا مقدس زبور کی کتاب، اس کا پہلا زبور، اس کی 3 آیت۔ اس کی 3 آیت میں لکھا ہے وہ کیسا ہوگا جو خداوند کا محبوب ہوگا، خداوند کے لیے وہ کیسا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے مقدس زبور کی کتاب، اس کا پہلا زبور، اس کی 3 آیت میں لکھا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار ہوگا۔ کیسا ہوگا جی؟ وہ اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ خداوند کا پاک کلام ہمیں فرماتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے اور جس کا پتا بھی نہیں مر جاتا، سو جو کچھ وہ کرے بار ہوگا۔ جو پانی کی ندی کے پاس درخت لگا ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے جی؟ سرسبز ہوتا ہے، ہرا بھرا ہوتا ہے، وہ سوکھتا نہیں ہے، 12 مہینے ہی وہ ٹھیک رہتا ہے۔ خداوند کا پاک کلام ہمیں فرماتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہے، جو اپنے وقت پر پھلتا ہے۔
वक्त से पहले नहीं उसका फल जड़ जाता, वक्त से पहले उसका फल नहीं जड़ता। वो जो कुछ वो करे, कोई भी काम करेगा उसके रास्ते में रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि रुकावट क्यों नहीं आएगी? कि वो खुदावंद का महबूब है, खुदावंद का प्यारा है, खुदावंद का ब्लेस्ड है, खुदावंद उससे मोहब्बत रखता है, खुदावंद उसका ख्याल रखता है, खुदावंद हर वक्त उसके साथ साथ चलता है। जैसे खुदावंद मुकद्दस दाऊद नबी के साथ चलता था, क्योंकि मुकद्दस दाऊद नबी खुदा के दिल के करीब था। प्रेज गॉड, दिल के मुआफिक था। बहुत से नबी हैं, सब नबी खुदा के दिल के करीबी थे, ऐसा कोई मसला नहीं। खुदा सबको प्यार करता था, खुदा सबको बताता था कि तुमने क्या करना है, कैसे करना है। प्रेज गॉड। मेरे अजीजों, आज हमने ये देखना है क्या हमारी लाइफ जो है ऐसी है, हम हरे दरख्त की मानिंद है या सूखे दरख्त की मानिंद है। अगर सूखे दरख्त की मानिंद है तो हम खुदा के प्यारे नहीं हैं, खुदा से हम वफादार नहीं हैं। अगर वफादार हैं तो खुदा के पाक कलाम के मुताबिक हम हरे भरे होंगे। तो हम अगर खुदा के पाक कलाम के मुताबिक नहीं है तो हम किसके हैं? अगर हमारी जिंदगी में दुख है, मुसीबतें हैं, बीमारियां हैं, घटन है और बहुत कुछ रुकावटें हैं, तो मेरे अजीजों हम खुदा के साथ वफादार नहीं हैं। प्रेज़ गॉड। माइंड नहीं करना, जो खुदा का पाक कलाम बताता है वो ही हम आपको बताएंगे। हम किसके साथ वफादार हैं? हम इब्लीस के साथ वफादार हैं। इब्लीस की बातों को सुनते हैं। हमारे अंदर कोई ना कोई ऐसी खामी है जिसकी वजह से बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि 2024 में हम घर बनाएंगे, हम कोई ऐसा काम करेंगे जो हमारे घर हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्या हुआ कि उनको ये वक्त नहीं मिला। उनका जो भी रुपया पैसा, जो भी मसला था, जो भी चीजें थी, वो क्या हुआ? इब्लीस ले गया। इब्लीस रुकावट डालता है। खुदावंद किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि यही चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। बहुत से लोग हैं जो खुदा से दूर रहकर इस दुनिया से फानी से चले गए 2024 से। बहुत से लोग हैं जो खुदा के साथ वफादार रहे, जो वफादार रहे वो भी दुनिया से चले गए, और जो बेवफा रहे वो भी दुनिया से चले गए। हमने सबसे मेन चीज ये देखनी है, क्या हम खुदा के साथ वफादार हैं, हम खुदा के महबूब हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? 91 ज़बूर में देखेंगे। 91 ज़बूर की दूसरा पॉइंट है 91 ज़बूर की 11 और 16 में क्या लिखा है? क्या बरकत खुदा देगा, उसके बाद क्या देगा? क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। जी भाई, मैं पढ़ूंगा, बहुत शुक्रिया। दूसरा पॉइंट क्या है? क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें। खुदावंद क्या करेगा? जो उसका महबूब होगा उसको क्या अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि उसकी क्या करें? हिफाजत करें। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। फिर क्या होगा? खुदावंद हुक्म देगा अपने फरिश्तों को, वो उसे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। आपको कभी जिंदगी में ठेठा भी नहीं लगेगा आपकी लाइफ में। जब आप खुदावंद के साथ हम सब वफादार होंगे तो क्या होगा? हमें कुछ भी नहीं होगा। प्रेज गॉड। क्योंकि खुदावंद हमारे साथ होगा। वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बबर और उफी को रौंदेगा, नौजवान शेर और अजदहा को पमाल करेगा। प्रेज गॉड। क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है, इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा। जब हम खुदा के साथ दिल लगाएंगे तो खुदावंद क्या करेगा? हमें सरफराज करेगा, ऊंचा करेगा। खुदावंद गिरने नहीं देगा, बल्कि खुदावंद हमें बरकत पर बरकत, ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग, कुव्वत पर कुव्वत, ताकत पर ताकत, इज्जत पर इज्जत, हशमत पर हशमत, बुजुर्गी पर बुजुर्गी खुदावंद हमें अता करेगा। और सबसे मेन चीज खुदावंद क्या करेगा? जब हम फानी दुनिया से चले जाएंगे तो खुदावंद हमें हमेशा की जिंदगी अता करेगा। आमीन। आज मेरे अजीजों, हमने अपनी लाइफ में देखना है, क्योंकि उसने मुझसे दिल लगाया है इसलिए मैं उसे छुड़ाऊंगा, मैं उसे सरफराज करूंगा, क्योंकि उसने मेरा नाम पहचाना है। प्रेज गॉड। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को पहचानेंगे तो वो हमें क्या करेगा? ब्लेसिंग करेगा, बरकत देगा।
وہ ہمیں اپنے ساتھ ساتھ چلے گا, وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا, کیونکہ اس لیے اسے چھڑاؤں گا, اسے سرفراز کروں گا, کیونکہ اس نے میرا نام پہچانا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا. جواب کس کو ملے گا؟ جو اسے پکارے گا. جو اسے پکارے گا. آج ہم نے پکارنا ہے خداوند کو. اگر پچھلے سال میں خداوند نے ہمیں برکت نہیں دی ہماری خامیوں کی وجہ سے, یاد رکھیں جب انسان کے اندر خامی ہے تو خداوند برکت نہیں دیتا. خداوند برکت دینا چاہتا ہے, لیکن ابلیس کیا ہوتا ہے؟ خداوند تو دینا چاہتا ہے. اگر ہمیں خدا کے کلام کی طاقت کم ہے, ہم خدا کے ساتھ وفادار ہیں, تو میرے عزیزو خداوند کی طاقت ادھر سے آئے گی, ابلیس ادھر سے آئے گا, دونوں ٹکرائیں گے. یاد رکھیں اگر آپ میں خدا کی طاقت زیادہ ہے, آپ خدا کے ساتھ زیادہ وفادار ہیں, خدا کے ساتھ چلتے ہیں, تو ابلیس آپ کی برکت کو روک نہیں سکتا, اس کی طاقت کم ہے. یاد رکھیں اگر ہمارے پچھلے سال میں ہمارے پیسے ضائع ہو گئے یا کوئی مسئلہ ہم سے بنا, تو یاد رکھیں کہ ہم خدا کے ساتھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہے, اس لیے ابلیس ہماری برکت کو لے گیا. آنے والے وقت پہ یہ غور کرنا ہے, دیکھنا ہے, پرکھنا ہے, کیا ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے تو خداوند ہمیں کیا کرے گا؟ برکت دے گا. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا, میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا اور اسے چھڑاؤں گا اور عزت بخشوں گا. عزت اور ذلت کس کے پاس ہے جی؟ خدا کے پاس. کسی آدمی کے پاس عزت اور ذلت نہیں ہے. کوئی انسان کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کچھ بھی کسی چیز کا فکر نہیں ہے. یاد رکھیں یہ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے. وہ مجھے پکارے گا اور میں اسے جواب دوں گا, میں مصیبت میں اس کے ساتھ رہوں گا, میں اسے عمر کی درازی سے آسودہ کروں گا اور اپنی نجات اسے دکھاؤں گا. نجات کون ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے. نجات ان لوگوں کو ملے گی جو خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے, مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں کیونکہ وہ خداوند کو دیکھیں گے. آج بہت لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے روبرو ہم سے باتیں کریں, ہمیں بتائے, آنے والے وقت سے ہمیں آگاہ کرے. لیکن میرے عزیزو جب ہم پاک دل ہوں گے, ہمارے دل میں خودی نہیں ہوگی, ہمارے دل میں گھمنڈ نہیں ہوگا, ہمارے دل میں حسد نہیں ہوگا, بغض نہیں ہوگا, تفرقہ نہیں ہوگا, بدعت نہیں ہوگی, نفرت نہیں ہوگی, محبت ہوگی, تو خداوند ہمیں ملے گا. خداوند ہمیں ملے گا, خداوند ہمیں پکارے گا, ہمارے دعا کا جواب دے گا. پریز گاڈ. آج میرے عزیزو ہم نے اپنی لائف میں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے ہیں, اور خداوند کی برکتیں تو بہت زیادہ ہیں. کلام مقدس میں بہت زیادہ برکتیں ہیں. میں یہ زیادہ آگے نہیں جاؤں گا, میں صرف یہ بتاؤں گا کہ ہم کیسے خدا کے محبوب بن سکتے ہیں. کوئی نہ کوئی کلیہ تو ہے محبوب بننے کا, خدا کے ساتھ وفادار ہونے کا. تو میرے عزیزو میں چند الفاظوں کے ساتھ آج تشریح کروں گا اور دیکھیں گے کہ ہم خداوند کے محبوب کیسے بن سکتے ہیں. پریز گاڈ. میرے عزیزو کلام مقدس میں سے پڑھیں گے مقدس پطرس کا پہلا عام خط 3 باب اس کی 10 تا 12 آیت میں کلام مقدس میں یوں لکھا ہے. مقدس پطرس کا پہلا عام خط اس کا 3 باب اس کی 10 تا 12 آیت میں ہی پڑھوں گا. جی بھائی کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے. جی کون نہیں چاہتا میرے اچھے دن ہو؟ پچھلے سال میں اگر اچھے دن نہیں گزرے تو بھی وقت ہے, مل سکتے ہیں اچھے دن. چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے, صلح کا طالب ہو اور ہر وقت اس کی کوشش میں رہے, کیونکہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی فریاد پر لگے ہوئے ہیں, مگر بدکار خدا کی نگاہ میں. کیا لکھا ہے؟ چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے. معذرت کے ساتھ میں کہوں گا ہماری جو قوم ہے مسیحی قوم, میں دل و جان سے اپنی قوم کو پیار کرتا ہوں اور خداوند سے دعا کرتا ہوں ہر وقت کہ خداوند میری قوم کو برکت دے,
اور خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. لیکن ہماری قوم جو ہے وہ زیادہ غربت میں دبی ہوئی ہے. جی تجربے سے دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، زیادہ لوگ جو ہیں وہ ڈاؤن ہیں. کیوں ڈاؤن ہیں؟ اس لیے ڈاؤن ہیں ہم کہ ہم خدا سے دور ہیں. ہمارے لوگ جو ہیں خدا سے دور ہیں. وہ ایک طرف خدا کے پاس جاتے ہیں اور دوسرے طرف کیا ہے، سیانے لوگوں کے پاس بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں. خدا کے پاس صبح جاتے ہیں، پریئر کرتے ہیں، شاعر بانی لیتے ہیں، اس کے بعد پھر نکلتے ہیں اور سیکنڈ ٹائم میں کیا ہے، غیر معبودوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے غیر معبودوں کے پیچھے دوڑنے والوں کا غم بڑھ جائے گا، میں ان جیسے تپاون نہیں تپاؤں گا. سب سے بڑی خامی میری قوم میں یہ ہے کہ وہ خدا کو پیار پورا نہیں کرتے، خدا کے محبوب بنتے نہیں. آدھا جو ہے آدھا وہ ابلیس کو دیتے ہیں. تو میرے عزیزو کلام مقدس میں کہا چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. پہلا پوائنٹ ہے. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے، صلح کا طالب ہو اور ہر وقت اس کی کوشش میں رہے. یہ پوائنٹ ہے برکت لینے کے. یہ پوائنٹ ہے کلام مقدس میں سے. خدا کا بندہ مقدس پطرس رسول فرماتا ہے چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے. مقدس امثال کی کتاب اس کا 21 باب اس کی 23 آیت میں لکھا ہے جو اپنے منہ کی اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے. پہلا پوائنٹ یہ ہے جب ہم نے بولنا ہے، کوئی بھی بات کرنی ہے، سب سے پہلے ہم اپنی زبان کی نگہبانی کرنی ہے. ہم نے اپنی زبان کو دیکھنا ہے کہ ہماری زبان کوئی غلط لفظ تو نہیں بول رہی. دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ بدی سے کنارہ کرے. بدی کیا ہے؟ بدی ہر قسم کا گناہ ہے. جب ہمارے اندر بدی ہے تو میرے عزیزو کلام مقدس میں سے مقدس زبور کی کتاب اس کا 34 زبور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے بدی شریر کو ہلاک کر دے گی. بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہریں گے. بدی جو ہے، بدی ہے اگر ہمارے اندر تو ہم شریر ہیں. یاد رکھیں بدی گناہ ہے اور جب ہمارے اندر گناہ ہے تو ہم کیا ہیں؟ ہم خدا سے دور ہیں. بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہرائیں گے. اگر ہمارے اندر بدی ہے تو ہم شریر ہیں. اگر شریر ہیں تو 100% ہلاک ہوں گے. 100% بدی کو ہمیں نکالنا اشحد ضروری ہے کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے مقدس امثال کی کتاب اس کا 5 باب اور اس کی 21 آیت سے 25 آیت میں بدی کیا ہے کلام مقدس میں لکھا ہے کیونکہ انسان کی راہیں، پہلا پوائنٹ ہے جب انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب رستوں کو ہموار بناتا ہے. جو ہماری راہیں ہیں جب ہم چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں، چاہتے ہیں، وہ سب کچھ کیا ہے؟ خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہے. کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب رستوں کو ہموار بناتا ہے. شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی. جب ہمارے اندر شرارت ہے، گناہ ہے، تو شریر کو اسی کی بدکاری پکڑے گی اور اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا. وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت حماقت کی وجہ سے گمراہ ہوگا. اس لیے ہمیں کیا ہے؟ سب سے پہلے بدی کو خارج کرنا. بدی شریر کو ہلاک کر دے گی اور صادق سے عداوت رکھنے والے مجرم ٹھہرائیں گے. کلام مقدس میں کیا لکھا؟ کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب رستوں کو ہموار بناتا ہے. اگر ہم اچھے کام کریں گے تو ہمارے رستے میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. ہمارے رستے ہموار ہو جائیں گے. ہمارے رستوں میں ابلیس آ نہیں سکتا، رکاوٹ نہیں ڈال سکتا. کیونکہ انسان کی راہیں خداوند کی آنکھوں کے سامنے ہیں اور وہی اس کے سب رستوں کو ہموار بناتا ہے. شریر کو اسی کی بدکاری
اس کے برے کام پکڑیں گے اور وہ اپنے ہی گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا. جب ہمارے اندر گناہ ہے تو ہم گناہ ایک رسی کی مانند ہے, جیسے ایک رسی ہے, اگر گناہ بڑھ جائیں گے تو ایک موٹا رسا بن جائے گا. جب اس میں ہم جکڑے جائیں گے تو میرے عزیزوں ہمیں کوئی نہیں چھڑائے گا. گناہ کی رسیوں میں جکڑا جائے گا, وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا. تربیت کا مطلب کیا ہے؟ سیکھنا. سیکھنا ہے ہم نے. سب سے پہلے ہم نے خدا کے پاک کلام کو جب ہم سیکھیں گے تو اس پر عمل کریں گے. اگر ہم سیکھیں گے نہیں تو عمل نہیں کریں گے. وہ تربیت نہ پانے کے سبب سے مر جائے گا اور اپنی سخت حماقت کی وجہ سے گمراہ ہوگا. آج میرے عزیزوں ہم نے اپنی لائف میں دیکھنا ہے ہماری لائف کیسی ہے, ہماری زندگی کیسی ہے. اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہے تو آج وقت ہے, آج ہم زندہ ہیں. اگر ہم خدا کے محبوب نہیں بن سکے, خدا کے پیارے نہیں بن سکے تو 2025 آ گیا ہے. 2025 میں ہم خدا کے محبوب بن سکتے ہیں. ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا. ہم نے کوشش کرنی ہے, ہمت کرنی ہے, محنت کرنی ہے, خدا کے ساتھ وفاداری اختیار کرنی ہے. تو میرے عزیزوں ہم نے غور کرنا اپنی لائف پہ کہ ہماری زندگی کیسی ہے. آگے کیا لکھا ہے؟ بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے, صلح کا طالب ہو. صلح کیا ہے جی بھائی؟ جی صلح کیا ہے؟ رفاقت رکھے. صلح محبت کو بولا جاتا ہے. صلح اور سلامتی کا شہزادہ کون ہے جی؟ خداوند یسوع مسیح ناصری. صلح محبت کو بولا جاتا ہے. گاڈ از لو, خدا محبت ہے. لو از لائف, محبت زندگی ہے. جس زندگی میں محبت نہیں ہے وہ زندگی نہیں ہے, وہ مردہ ہے. کیونکہ کلام مقدس یوحنا کے خط میں لکھا ہے جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے, اور جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے. اور ہم سب جانتے ہیں کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی. دیکھیے ہم نے دیکھنا اپنے اگر ہم محبت نہیں رکھتے تو ہم مردہ ہیں. ہماری لائف کیسی ہے؟ مردگی ہے ہمارے اندر. اگر 2024 میں ہم مردگی سے جیتے رہے تو 2025 ہے. اس میں مردگی کو ختم کرنا ہے. ختم کیسے کریں گے؟ خدا کے پاک کلام سے. کیونکہ خداوند کا مقدس نبی بولتا ہے 119 زبور میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے. پریز گاڈ. میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. جب یہ خدا کا پاک کلام ہم سنتے ہیں, اس کو اپنے دل میں رکھیں گے تو میرے عزیزوں ہم گناہ نہیں کریں گے. جب ہم گناہ نہیں کریں گے تو میرے عزیزوں ابلیس ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. یاد رکھیں ابلیس کی خوراک ہے. ابلیس کھاتا ہے, کچھ کھاتا ہے تو جیتا ہے. انسان جیسے کچھ کھاتا ہے تو جیتا ہے, ایسے ہی ابلیس کو گناہ چاہیے. ابلیس کو برے کام چاہیے, بدی چاہیے, گھمنڈ چاہیے, حسد چاہیے, بغض چاہیے, تفرقہ چاہیے, بدعت چاہیے اور نفرت چاہیے. اس کو محبت نہیں چاہیے. لیکن خداوند یسوع مسیح ناصری جو صلح اور سلامتی کا شہزادہ ہے وہ چاہتا ہے کہ میرے لوگ محبت رکھیں. گاڈ از لو, خدا محبت ہے. کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں. ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح ناصری پر ایمان رکھتے ہیں. لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے ایمان کے ساتھ کیا ہے, اپنے عمل کو بھی درست کرنا ہے. ہم نے محبت میں زندگی گزارنی ہے. جو محبت نہیں رکھتا وہ موت کی حالت میں رہتا ہے, اور جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ خونی ہے. اور تم سب جانتے ہو کسی خونی میں ہمیشہ کی زندگی موجود نہیں رہتی. میرے عزیزوں اسی لیے خدا کا بندہ افسیوں کے خط میں کہتا ہے اے سونے والے جاگ اور مردوں میں سے جی اٹھ, تو مسیح کا نور تجھ پر چمکے گا. اگر 2024 میں ہم پر مسیح کا نور نہیں چمکا, ہماری خامیوں کی وجہ سے نہیں چمکا, تو آج 2025 ہے. ہم نے اپنی خامیوں کو, اپنے گناہ کو ترک کر کے خداوند یسوع مسیح ناصری کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے اس کے قدموں میں گرنا ہے, اس سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. جب ہم اپنے
अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे तो मेरे अजीजों खुदावंद हमारी माफी को कबूल करने के लिए तैयार है। क्योंकि खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है जो अपने गुनाहों को छिपाता है, इमसाल की किताब में, जो अपने गुनाहों को छिपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। क्या करेगा? इकरार करेगा। हमने इकरार करना है। कलाम मुकद्दस में लिखा है बेलाए अज गुनाह तो कर तौबा गुनाहगारा, या बीत जब जमाना नहीं चलना कोई चारा, मैं बंदा था शैतानी, शायर बोलता है मैं बंदा था शैतानी अब बंदा हूँ रूहानी, मैं बंदगी खुदा करूं वो मेरा है सहारा। वो इकरार कर रहा है कि मैं पहले क्या था? शैतानी था, अब क्या हूं मैं? रूहानी हूं। ऐसे ही हमने इकरार करना है। अरे खुदा मैं तुझसे दूर रहा, 2024 में मैंने तुझको नहीं पहचाना, मैं तेरे कलाम के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार सका, खुदावंद मुझे माफ कर और आइंदा मुझे क्या कर? कबूल कर। क्योंकि खुदावंद फरमाता है मुबारक है वो जो पाक हैं, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। अगर हम देखना चाहते हैं तो हमें पाक होना अशद जरूरी है। अगर हमारे अंदर गंदगी है, गुनाह है, तो मेरे अजीजों खुदावंद हमें कभी भी नहीं मिलेगा। आज मेरे अजीजों वक्त है, अपने आप को देखना पड़ेगा। जब हम देखेंगे तो मेरे अजीजों हम खुदा के साथ चलेंगे। जब खुदावंद के साथ चलेंगे तो खुदावंद हमें बरकत देगा। प्रेज गॉड। अगर हम खुदा से दूर रहे तो आज वक्त है मेरे अजीजों, क्योंकि कलाम मुकद्दस में मुकद्दस याकूब का खत उसका 4 बाब उसकी 7 ta 10 आयत में लिखा है बस खुदा के ताबे हो जाओ। पहला पॉइंट क्या है? खुदा के ताबे होना है हमने। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे दूर भाग जाएगा। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। जब हम खुदा के नजदीक ही नहीं जाएंगे, खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे ही नहीं, खुदा के पाक कलाम को सुनेंगे ही नहीं, खुदा के पाक कलाम पर अमल ही नहीं करेंगे, तो मेरे चीजों कैसे खुदा हमारे पास आएगा? क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। आज मेरे अजीजों जरूरत है। आज जरूरत क्या है? हमने खुदावंद के पास जाना है। बस खुदा के ताबे हो जाओ। ताबेदारी क्या है? हुक्म मानना। प्रेज गॉड। कलाम मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 14 बाब उसकी 21 आयत में लिखा है जिसके पास मेरे हुक्म है, खुदावंद यीशु मसीह फरमा रहे हैं, जिसके पास मेरे हुक्म है और वो उन पर अमल करता है वही मुझसे मोहब्बत रखता है, और जो मुझसे मोहब्बत रखता है वो मेरे बाप का प्यारा होगा, और मैं उससे मोहब्बत रखूंगा और अपने आप को उस पर जाहिर करूंगा। प्रेज गॉड। मेरे अजीजों आज खुदावंद यीशु मसीह अपने आप जाहिर करता है, ये नहीं कि नहीं करता। वो गुनाहगारों के लिए आया, वो गुनाहगारों के लिए आया। उसने गुनाहगारों लेकर खुदावंद क्या चाहता है? आज गुनाहगार जो है वो तौबा करे और निजात पाए। आज मेरे अजीजों देखने की बात यह है कि हमने क्या करना है? तौबा करनी है, अपने गुनाह से पीछे हटना है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। कैसे भागेगा जी? कैसे भागेगा जी? दौड़ाएगा, बिल्कुल दौड़ाएगा। कैसे भागेगा? ताबेदारी है, पहले फरमाबरदारी है, उसके हुक्म को मानेंगे। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। अंधेरा गुनाह है मेरे भाइयों। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी करेंगे, उसकी फरमाबरदारी करेंगे, उसके हुक्म को मानेंगे, उसके कलाम पर अमल करेंगे, तो हम खुदावंद की क्या करेंगे? फरमाबरदारी करेंगे। हम अंधेरे से, गुनाह से निकल जाएंगे। अगर हम गुनाह में ही रहेंगे, गुनाह में जिंदगी गुजार कर मर जाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। हम वहां जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है। हमें वो हिस्सा मिलेगा जो आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये हमने खुद देखना है कि खुदावंद का पाक कलाम हमें क्या फरमाता है। खुदावंद के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। आए गुनाहगारों,
اپنے ہاتھوں کو صاف کرو. پریز گاڈ. اے دو دلوں, اپنے دلوں کو پاک کرو, افسوس اور ماتم کرو اور رو. تمہاری ہنسی ماتم سے بدل جائے اور تمہاری خوشی اداسی سے خدا کے سامنے فروتنی کرو تو تمہیں سر بلند کرے. کیا کرنا ہے؟ ہم نے رونا ہے, چچلانا ہے, ماتم کرنا ہے. ماتم کون کرتا ہے بھائی؟ جس کو بہت دکھ ہوتا ہے, زیادہ دکھ ہوتا ہے, وہ ماتم کرتا ہے. اے خدا, میں نے پچھلا سال, پچھلی زندگی میں نے گناہ میں گزار دی. آج میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس سال میں گناہ سے دور رہوں گا, تیرا وفادار رہوں گا, تیرے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گا, تیرے کلام پر عمل کروں گا. میرے سے کسی کو دکھ نہیں پہنچے گا, میرے سے کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوگی. میں خداوند تیرے کلام کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اپنے لوگوں کی خدمت کروں گا. تو کیا کرے گا خدا ہم سے؟ محبت کرے گا, محبت کرے گا, خوش ہوگا. خدا دیکھے گا میرا جو بندہ ہے, میری جو بندی ہے, میری جو بچی ہے, وہ بدل چکی ہے. جب خدا دیکھتا ہے, خداوند تبدیلی چاہتا ہے. خداوند یہ نہیں چاہتا کہ ہم نے پچھلی لائف جیسے گزاری یہ سال بھی اسی لائف میں گزار کر مر جائیں. کوئی پتہ نہیں, ہم اسی 2 دن کے اندر, 1 دن کے اندر, 5 منٹ کے اندر اس دنیا فانی سے چلے جائیں. کیونکہ کلام مقدس میں لکھا, کیونکہ موت کے بعد تیری یاد نہیں ہوتی, قبر میں کون تیری شکر گزاری کرے گا. مردے خداوند کی ستائش نہیں کرتے, نہ وہ جو خاموشی کے عالم میں اتر جاتے ہیں. آئے خداوند زندہ زندہ ہی تیری ستائش کرے گا جیسے آج کے دن میں کرتا ہوں. میرے عزیزوں, ہم نے دیکھنا ہے, ہم چند دن کے مہمان ہیں. کلام مقدس میں لکھا ہے, ہر بشر گھاس کی مانند ہے اور اس کی ساری شان و شوکت گھاس کے پھول کی مانند ہے. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے, لیکن خداوند کا پاک کلام ابد تک قائم رہے گا. ہماری زندگی جو ہے گھاس کی مانند. یہ روپیہ, پیسہ, دولت, بیٹے, بیٹیاں, گاڑی, بنگلہ, جس پر ہم فخر کرتے ہیں, یہ گھاس کے پھول کی مانند ہے. گھاس تو سوکھ جاتی ہے اور پھول گر جاتا ہے, لیکن خداوند کا پاک کلام ابد تک قائم رہے گا. اگر ہم ابد تک قائم رہنے چاہتے ہیں, ہمیں ہمیشہ کی زندگی چاہیے, تو ہمیں میرے عزیزوں سب سے بیسٹ یہی ہے کہ ہم نے خدا کے پاک کلام پر عمل کرنا ہے, خدا کے پاک کلام کے مطابق اپنی لائف کو گزارنا ہے, تاکہ ہم جب خدا کے کلام کے مطابق اپنی لائف گزاریں گے تو خداوند ہمیں ہر برکت سے نوازے گا. ہماری جو آنے والی لائف ہے خداوند ہمیں بلیس کرے گا, اپنے جلال کے لیے استعمال کرے گا. پریز گاڈ. ابھی وقت ہے, ہم زندہ ہیں, کچھ بھی نہیں ابھی بگڑا. اگر ہم گناہ کرتے رہے پچھلے سال تو میرے عزیزوں گناہ پر پچھتانا لازم ہے, گناہ سے پیچھے ہٹنا ضروری ہے. جب ہم اس دنیا فانی سے چلے جائیں گے تو میرے عزیزوں توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. خداوند مجھے اور آپ سب کو آج کے کلام کے مطابق زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. گاڈ بلیس یو. سدا خوش رہیں, آباد رہیں. خداوند آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے اور ہم سب کو بڑی قوت اور طاقت دے کہ ہم کلام کے مطابق زندگی گزاریں اور خداوند سے برکتیں حاصل کریں. آمین. گاڈ بلیس یو. سدا خوش رہیں, آباد رہیں. آمین.